متواضع شخصیت کا نام علامہ قاضی عالم رضا نوری ہے۔ تواضع ٹپکتی تھی۔ یہ علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں، بارہا اجلاس میں ایک سادہ انداز میں تشریف لاتے تھے، مگر الحمدللہ جیسے نام عالم رضا تھا ایسے ان کا کام بھی ایک عالم ہے۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ نے کہا نا، کبھی کبھی فیضان بزرگوں سے ایک چھوٹی صلاحیت والا بھی بڑا کام کر جاتا ہے۔ خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سیدی سرکار سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ، نعرہ بادشاہ میاں صاحب قبلہ تشریف رکھیں۔ آپ حضرات فوراً وقت بہت ہی قلیل ہے اور الحمدللہ یہ آج کی محفل کی مقبولیت کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، محبت کرام شریف سے آپ کے لیے بزرگوں کا تحفہ تشریف۔ حضرات بیٹھ جائیں، اپنی ماتوں کی نگاہوں سے بیٹھ کر کے ان کے کتابی چہرے کا مطالعہ کریں۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، انشاءاللہ برکتیں آپ کے گھروں کا طواف کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ سید افضل میاں صاحب قبلہ، سید فیضان میاں صاحب قبلہ ممبر نور پر جلوہ افروز، جو سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ کے بھائی ہیں، وہاں بیٹھ جائیں آپ حضرات، محبتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے دور سے زیارت کریں انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں، استقبال کر لیں ایک مرتبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، المیت کالغریق۔ دنیا کی یہ تمام تر دنیا کے خرافات سے نکل کر جانے والا جو ہوتا ہے، اس جانے والے کی جو حیثیت ہوتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ڈوبتے ہوئے کی طرح ہوتا ہے۔ اور بولتے ہیں نا کہ ڈوبنے والے کو ایک ادنا سا سہارا، تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے اندر جو بھی حضرات تشریف لے جاتے ہیں، رب کے پیارے ہوتے ہیں، ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے مغفرت کے لیے، ان کے ترقی درجات کے لیے کبھی تیجا کے نام پر، کبھی 10ویں کے نام پر، کبھی 40ویں کے نام پر، کبھی برسی کے نام پر اکٹھا ہوتے ہیں، اور اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر و قدیر ہے کہ ہم میں ہر ایک کی دعا نہیں تو اللہ بعضوں کی دعائیں کو قبول فرمائے گا، اور بشری تقاضے کے اعتبار سے جو لغزشیں ہوں گی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جانے والا گنہگار ہے تو اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، جانے والا نیکوکار اور گناہوں سے محفوظ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ آیا اہل سنت والجماعت کا جو یہ عقیدہ اور معمول ہے، کہاں تک اس کے اندر کیا گہرائی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں اس پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ عمل جانے والے کو کس قدر فائدہ پہنچاتا ہے اور جانے والا اللہ کی رحمت سے کس طرح بہرہ مند ہوتا ہے۔
میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اے میرے حبیب، تمہارے درمیان سے جو چلے جائیں آپ ان کے لیے دعائے خیر فرمائیں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون ہے، آپ کی دعا ان کے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ یہاں خطاب مصطفیٰ جان رحمت کو ہے، اللہ کے حبیب کو یہ خطاب ہو رہا ہے کہ آپ دعا فرمائیں مردوں کے لیے، جانے والوں کے لیے، انتقال کرنے والوں کے لیے آپ دعا کریں۔ کیا صرف حضور کا یہ خاصہ ہے کہ حضور دعا کرے تو امت کو نفع ملے اور امت کے لیے دعا کرے تو کیا حکم ہے؟ یہاں اہل علم تشریف رکھتے ہیں، حضرت علامہ رفیق الاسلام صاحب قبلہ بھی ہیں، حضرت علامہ مفتی حنیف صاحب، حضرت علامہ قاضی ثاقب ادیب صاحب قبلہ۔ ان علماء اہل سنت کی دعا لے کر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مخاطب ایک شخص کو کیا گیا مگر حکم عام کر دیا گیا ہے، خطاب ایک سے ہو رہا ہے مگر وہ حکم سب کو عام کیا گیا ہے۔ یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، اے میرے محبوب، جو لوگ انتقال کر جائیں آپ دعا کر دیں، آپ کی دعا ان کے لیے رحمت ہے، آپ کی دعا ان کے لیے برکت ہے۔ بلا شبہ یہاں مصطفیٰ کو مخاطب کر کے امت کو بھی پیغام ہے کہ اے نبی کی امت، تم میں جو بھی دنیا سے چلا جائے تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، خیر کے ساتھ ذکر کرو، تمہاری دعا ان کے لیے سکون ہے، تمہاری دعا ان کے لیے رحمت ہے، تمہاری دعا ان کے لیے برکت ہے۔ الحمدللہ میرا یقین بولتا ہے، میرا وجدان بولتا ہے، مجمع چھوٹا ہی صحیح مگر جانے والے میرے ممدوح علامہ قاضی عالم رضا نوری اپنی قبر میں، فرحتوں میں، انبساط میں ان کی روح مچل رہی ہوگی، کبھی ان کی نگاہ علامہ قاضی ثقیف کے چہرے کو دیکھ رہی ہوگی، کبھی مفتی رفیق الاسلام کے چہرے کو دیکھ رہی ہوگی۔ آج وہ اپنی قبر میں مچل رہے ہوں گے کیونکہ ان کی ترقی کے لیے صرف عوام نہیں، آج خواص کا مجمع بکہ نور یہاں پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ چنانچہ ایک بہت مشہور صحابی علامہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 10 سال تک مصطفیٰ کی بابرکت بارگاہ میں رہ کر خدمت کی اور سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہے۔ ظاہر سی بات ہے، راوی مضبوط ہوتا ہے تو روایت ثقہ ہوتی ہے، راوی جتنا مضبوط ہوتا ہے روایت میں اتنا ہی دم ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت انس عن انس قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ندعو لموتانا ونتصدق الیہم ونحج عنہم فہل یصل الیہم ام لا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پوچھنے والا صحابی ہے، میرے آقا ارشاد، میرے آقا کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں میرے محبوب، ہمارے درمیان سے جو لوگ چلے جاتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے نام سے صدقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں۔ اے میرے آقا آپ بتائیں یہ عمل ان کو نفع پہنچاتا ہے یا نہیں، اس کا فائدہ انہیں ملتا ہے یا نہیں، اس کی برکتیں انہیں نصیب ہوتی ہیں کہ نہیں؟ سوال بالکل صاف ستھرا تھا کہ جانے والا تو چلا گیا مگر جو باقی بچے ہیں یہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں۔ پیغمبر آپ بتاؤ
یہ نفع ملتا ہے نہیں۔ اللہ اکبر، صحابی کے سوال ہی میں عقیدہ اہل سنت کا اظہار ہوتا ہے کہ خیر القرون کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ صرف دنیا ہی کا معاملہ نہیں، مصطفیٰ اخروی معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں پیغمبر آپ بتاؤ یہ نفع ملتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے آقا نے کتنا حسین جواب دیا تھا۔ یہ بھی تو جواب ہو سکتا تھا نعم، ہاں پہنچتا ہے، نعم یصل الیہم، ہاں یہ نفع انہیں ملتا ہے۔ یہ جواب پیغمبر نے نہیں دیا، بلکہ پیغمبر ان سے خود ایک سوال کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے پوچھنے والے یہ بتا، دنیا میں جب تجھے کوئی تحفہ ملتا ہے تو تیرا دل اس وقت کیا کہتا ہے؟ دنیا میں جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کرتا ہے اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تحفہ ملنے پر دل شاداں و فرحاں ہوتا ہے، تحفہ ملنے پر دل میں ایک عجیب و غریب خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تحفے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی بلکہ تحفہ تحفہ ہوتا ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سن لو، یفرحون کما یفرح احدکم بالہدیہ۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کرتا ہے جیسے تمہارا دل خوش ہوتا ہے، ایسے قبر میں لیٹنے والا مرد مومن جب اس کی روح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو قبر میں ویسے ہی اس کا دل خوش ہوتا ہے جیسے زمین پر تمہارا دل خوش ہوتا ہے۔ تو آج الحمدللہ حضرت علامہ عالم رضا نوری صاحب قبر میں خوش ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا بولنا، یہ آپ کا سبحان اللہ کہنا، آپ کا صرف غور سے سننا، یہاں بیٹھنا، یہ سارا نفع ان کے نامہ اعمال میں آج درج ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، اور خود بخاری شریف میں 3 یا 4 جگہ میں نے دیکھی اس حدیث کو، اور یہ وہ مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، اتنی مشہور حدیث ہے کہ منبر پر تشریف رکھے علماء انہیں اکثر نے بیان بھی کیا ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ میں اس حدیث کو ذکر کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ہمارا مبلغ علم ہے اور جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے اور ہم نے جہاں تک اسے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، میرے آقا، میں الفاظ حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ میری زبان کو بھی برکت مل جائے اور آپ کی سماعت کو بھی برکت مل جائے۔ مر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ فسمع صوت انسانین يعذبان في قبرهما فقال هما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فلا يستنزه من البول وأما الآخر فيمشي بالنميمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فكسرها بكسرتين وغرز على كل واحد منهما كسرة وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جماعت صحابہ کے ساتھ اپنی سواری پر سوار ہو کر قبرستان مدینہ کے قریب سے گزرے، مدینہ کے ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو میرے آقا نے فوراً ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ ان 2 قبروں میں جو 2 انسان لیتے ہیں انہیں اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ان 2 قبروں میں جو مردے لیتے ہیں وہ مبتلا عذاب ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں پر ٹھہر کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھ سننے والے صحابہ سنو، یہ جو انہیں عذاب ہو رہا ہے جانتے ہو کسی بڑے معاملے میں نہیں ہو رہا ہے، بہت بڑی بات نہیں تھی، ایک کی غلطی یہ تھی کہ وہ چغلی کھاتا تھا،
اور دوسرے کی غلطی یہ ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، وہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتا، اور دوسرا چغل خور تھا جس کی بنیاد پر وہ مبتلا عذاب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ باغ ام مبشر انصاریہ عورت کا تھا۔ جس باغ کی یہ بات کر رہا ہوں وہ ایک انصاریہ خاتون کا باغ تھا۔ میرے آقا نے حضرت بلال سے کہا، اے بلال جاؤ ایک ہری شاخ لے کر کے آؤ۔ ہری شاخ حاضر ہوئی، آقا کریم نے اپنے ہاتھوں سے اسے 2 ٹکڑے میں بانٹ دیا۔ ایک ٹکڑا ایک قبر پہ گاڑا، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ گاڑا۔ اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان کا عذاب کم ہوتا رہے گا۔ یہ حدیث کا پورا میں نے ترجمہ میں پیش کیا ہے۔ اب یہاں پر میں تشریح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم اوپر سے گزرے، کئی من مٹی کے نیچے دبا ہوا مردہ، اولن تو یہ جان لینا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کوئی وہ عذاب نہیں تھا جس کی آواز ہم سن سکے، جس کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ سکے، وہ اخروی معاملہ ہے۔ وہاں کا عذاب کیسا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ برزخی معاملہ ہے، وہ اخروی معاملہ ہے۔ مگر میرے آقا کا علم وہ علم ہے، میرے آقا کی کا ادراک وہ ادراک ہے، میرے آقا کی فہم و بصیرت وہ ہے کہ آقا کریم نے اس اخروی معاملے کو بھی پہچان لیا اور فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جانتے ہو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ ایک چغل خور تھا اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں آج پڑھا لکھا دور ہے، ہمارے سامنے یہ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، آپ جانتے ہو ڈاکٹر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر بالکل جھولا چھاپ ہوتا ہے، مگر وہ بھی نبض پکڑ کر جان جاتا ہے کہ بخار ہے کہ نہیں، نبض تیز چل رہی ہے، بخار کو جان لیا، لیکن کس وجہ سے بخار ہے، صفرا غالب آیا ہے یا کوئی اور مادہ غالب آیا ہے، یہ جھولا چھاپ نہیں جان پاتا۔ سبب بخار کیا ہے، بخار کس وجہ سے آیا، یہ وہ ڈاکٹر نہیں جان پاتا، مگر اس سے اونچے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو وہ بھی جان لے گا کہ ہاں بخار اس وجہ سے ہے۔ لیکن اس بخار کا خاتمہ کیسے ہوگا، بنیاد کیسے ختم ہوگی، کیا صرف دوا سے اتار دیا جائے یا وقتی طور پر دبا دیا جائے؟ نہیں، اچھا ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر اسے کہتے ہیں جو جڑ کو ختم کرے، جو بنیاد کو ختم کرے، وہ ماہر ڈاکٹر مانا جاتا ہے۔ اس تشبیہ کی روشنی میں آپ سمجھو، آقا کریم نے یہ بھی جان لیا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ ان پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور اللہ اکبر یہ بھی بتا دیا کہ ایک ہری شاخ گاڑ کر بتایا کہ جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی اور ان کی تسبیح جہاں ہوتی رہے گی ان کا عذاب کم ہوتا رہے گا۔ نبی کے علم پر کلام کرنے والوں، کس منہ سے تم اپنے مدارس میں بخاری پڑھاتے ہو اور اس حدیث کو کس زبان سے تم اپنے طلبہ کو سناتے ہو؟ یہاں ایک علم نہیں، نبی کا 3 علم ایک ہی حدیث میں موجود ہے۔ مصطفیٰ نے یہ بھی جان لیا کہ عذاب ہو رہا ہے، اور مصطفیٰ نے یہ بھی جان لیا کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور مصطفیٰ نے یہ بھی بتا دیا ان کا عذاب کیسے ختم ہو۔ 3 چیزیں مصطفیٰ نے دی۔ اب جب ہمارے علماء اہل سنت مثال کے طور پر علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی پائے کے بزرگوں نے اس حدیث کو نوٹ کر کے یہ لکھا کہ یہی حدیث ہمارے لیے سند ہے کہ ہم جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں اور قبروں پر ہری گھاس ڈالتے ہیں، یہی سند ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جب تک کہ ہری رہیں گی، جب تک سوکھیں گی نہیں، اس وقت تک عذاب کم ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے ہم بھی پھول ڈالتے ہیں کہ یہ پھول بھی تسبیح پڑھتے ہیں، تو جب تک کہ یہ پھول تسبیح پڑھتے رہیں گے ان کا عذاب کم ہوتا رہے گا۔
اس بات کو علماء نے لکھا، مگر غیر مقلدوں نے اور دیابنا نے یہاں بھی اپنی کج فکری کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے یہ بات یہاں پہ رکھ رکھی اور اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نوٹ کرنے کے بعد انہوں نے لکھا کہ چونکہ وہاں مصطفیٰ نے گاڑا تھا، چونکہ وہاں مصطفیٰ نے گاڑا تھا تو اس وجہ سے عذاب کم ہوا، تمہارا ہاتھ نبی کے ہاتھ کی طرح کہا۔ میں نے کہا نادان، یہاں تک تو تو آ گیا، کم سے کم اتنا تو مانا کہ نبی کے ہاتھ اور ہے، امت کا ہاتھ اور ہے۔ حق وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے۔ تو نے شعور و آگہی میں نہیں، لاشعورے میں لکھا، مگر وہ لکھا جو ہمارے کھاتے میں آ رہا ہے۔ انہوں نے لکھا چونکہ مصطفیٰ نے گاڑا تھا، اس وجہ سے امت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی جا کے پھول چڑھائے۔ یہ انہوں نے لکھا، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگر علماء ہمیں دعائیں دے دیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ حضور نے گاڑا تو کیا ہمارے پھول ڈالنے سے مردے کا مقام بڑھے گا کہ نہیں؟ مردے کا عذاب گھٹے گا کہ نہیں ہمارے ہاتھ سے؟ میں نے کہا نادان، تو نبی کے ہاتھ کی بات کرتا ہے، قسم رب کی عزت کی، اگر مصطفیٰ اپنی ٹھوکر مار دیتے تو ہمیشہ کے لیے عذاب کم ہو جاتا۔ وہاں دستے رسول کی بات نہیں تھی، اگر دستے رسول کی بات ہوتی تو میرے آقا بلال کو بھیجتے نہیں کہ ذرا شاخ توڑ کے لاؤ۔ کیا ضرورت تھی بلال کو بھیجنے کی؟ اگر نبی کے ہاتھ کی بات تھی تو نبی ہاتھ لگا دیتے۔ عقل مانتی ہے کہ نہیں اس بات کو؟ اگر حضور کے ہاتھ کا اثر تھا تو حضور پیڑ کی شاخ کیوں منگوا رہے ہیں؟ میرے حضور کو چاہیے تھا کہ ہاتھ ہی لگا دیتے، اور ہاتھ کیا قدموں کی ٹھوکر لگا دیتے تو مردہ جنتی ہو جاتا۔ اور پھر ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی علامہ زکریا صاحب کو پہلے حضور کو ہاتھ لگانے کی اور نالین کا ٹھوکر مارنے کی ضرورت تھی۔ حضور کی زبان جو زبان ہے کہ قسم خدا کی ایک جملہ دعائیہ ارشاد فرما دیتے تو مردہ جنتی ہو جاتا۔ ہم اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے کبھی نگران جاتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے کبھی شہر بریلی جاتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے کبھی اعلیٰ حضرت کے پیر خانہ صاحب البرکات کے یہاں پہنچتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے کبھی دادا میاں کے جاتے ہیں، مگر حضور کی دعا وہ دعا ہے ادھر زبان سے نکلی ادھر رحمت پروردگار نے گود میں لے لیا۔ تو حضور اگر دعا فرما دیتے مردہ جنتی ہو جاتا، مگر حضور نے نہ دعا کی، نہ حضور نے ٹھوکر ماری، اور نہ حضور نے ہاتھ رکھا، بلکہ حضور نے ٹہنی منگائی۔ توجہ چاہوں گا، حضور نے شاخ منگائی، شاخ۔ کیوں؟